بیوروکریٹس اور سیاستدان جو اقتدار میں ہوتے ہیں وہ کرپشن کو اپنا جیون ساتھی سمجھتے ہیں. کرپشن سمجھتے ہیں کہ ان کا جیون ساتھی ہے، جیسے ان کا یہ محبوب ہے اور کرپشن وتیرہ ہے. ایسے بھی افسران گزرے ہیں جو کرپشن کے ساتھ اپنی نوکری گوا بیٹھے، لیکن جن کے کہنے پر انہوں نے کرپشن کی ان کا ساتھ دینے کے لیے وہ نہیں آئے. یہاں پر لمبی قطاریں ہیں سندھ کے اندر جو پوسٹنگ کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں، بجٹ بھی ان کے سپرد کرنے کے لیے تیار ہیں، جو آخر میں اگر ان کے خلاف شکنجہ تیار ہوتا ہے تو وہ ان کا ساتھ دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. یہ میں اسی لیے فار ایگزامپل دے رہا ہوں کہ اب سابق آئی جی سندھ پولیس کے غلام حیدر جمالی سمیت 10 ملزمان کی اینٹی کرپشن عدالت کراچی میں طلبی ہوئی ہے. یہ وہ غلام حیدر جمالی ہے جو اپنے جو اوپر بیٹھے ہوئے اقتدار کے سانپ ہیں ان کے کہنے پر انہوں نے جو سامان یا آلات جو پولیس کے تھے وہ منگوائے، جس میں اربوں روپے کی کرپشن سامنے آئی. اربوں روپے کی کرپشن سامنے آنے کے بعد غلام حیدر جمالی صاحب نے سمجھا کہ جنہوں نے ان کو لایا ہے شاید وہ ان کے خلاف کچھ ہونے ہی نہیں دیں گے، ان کے خلاف کچھ کرنے بھی نہیں دیں گے. لیکن غلام حیدر جمالی تنہا کھڑے ہیں، کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے. ان کی عبوری ضمانتیں لاہور کراچی ہائی کورٹ سے ہوتی رہی. اب یہ معاملہ ہوا ہے نیب کے بعد اینٹی کرپشن کی عدالت میں، وہاں ان کی طلبی ہوئی ہے اور نیب ریفرنس 2018 میں ضمنی چالان جمع ہوا ہے. عدالت کی اہم کارروائی ممن کیسر حیات، سید نعیم شاہ، سید شفقت حسین شاہ اور مخدوم سید فیض مصطفیٰ بخاری کو نوٹسز جاری کیے گئے ہیں. سابق ایڈیشنل آئی جی لاجسٹک تنویر امن طاہر اور سابق ایڈیشنل آئی جی فنانس سید فدا حسین شاہ کو بھی طلب کیا گیا ہے. سابق آئی جی لاجسٹکس فیصل بشیر میمن، علی اصغر کلوڑ اور رضوان حسین بھی شامل ہیں. ٹھیکیدار محمد کیسر حیات اور مخدوم سید فیض مصطفیٰ بخاری بھی ملزمان میں شامل ہیں. سید نعیم شاہ، سید شفقت حسین شاہ کے خلاف بھی طلبی کے نوٹسز جاری کیے ہیں. پولیس، لاجسٹکس، فنانس اور سرکاری ٹھیکوں میں مبینہ کرپشن کا مقدمہ زیر سماعت ہے. اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ ضلع جنوبی کراچی نے ضمنی چالان عدالت میں جمع کرا دیا. اسپیشل جج اینٹی کرپشن کراچی نے تمام ملزمان کو 9 جولائی 2026 کو طلب کیا ہوا ہے. یہ غلام حیدر جمالی صاحب سیاہ و سفید کے مالک تھے اور ان کو آئی جی اسی لیے لگایا گیا کہ جو ساز و سامان تھا پولیس کا وہ لینا تھا اور اس میں اربوں روپے بجٹ موجود تھی اور اس کو کیسے اڑانا تھا کوئی اور نہیں ملا، لیکن جمالی صاحب نے حامی بھر لی. اسی دور میں جن کے پاس صابن خرید کرنے کی قوت نہیں تھی ان کو اربوں روپے جو ہے وہ لگ گئے ہاتھ، اور کروڑوں روپے بھی بطور خاموش رہنے کے لیے ایسے اشخاص کو بھی غلام حیدر جمالی صاحب نے دیے کہ آپ مہربانی کر کے اس ایشو کو ہائی لائٹ نہ کریں. ایک کے منہ بند کرنے میں سے، 2 کے منہ بند کرنے سے، 3 کے منہ بند کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ نے کرپشن کی تھی تبھی جا کے یہ معاملہ کھل کر سامنے آیا. بے ضابطگیاں آپ نے کی تو اب آپ تنہا بھگت رہے ہیں، آپ کا ساتھ دینے والا کوئی بھی نہیں ہے. آپ سے شیئرز جنہوں نے لیے، آپ سے جنہوں نے حصہ لیا وہ اپنا حصہ کھاتے گئے اور آپ سے مکرتے گئے اور آپ کے سارے ان کاموں سے انکار کرتے رہے. اب آپ جانو اینٹی کرپشن عدالت جانے اور یہ ریفرنس جانے.